یہ مکتوبات کا سلسلہ آج سے پڑھنا سننا شروع کر رہے ہیں حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مکتوبات حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت محبوب سبحانی شیر یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حسب ذیل مکتوبات میں 275 آیات قرآنی شامل ہیں۔ 275 آیات قرآنی مکتوبات اپنے خلفاء کو جو خطوط لکھتے ہیں مکتوب اس کو کہتے ہیں۔ اب حضرت کا اپنا ایک انداز ہے نرالا، اب اس کے لیے سننے والا بھی سننے والا میں ایسی صلاحیت کمال ہوئی ہے صاحبان علم کے لیے ویسے اصل میں، چونکہ صاحبان علم اس نیٹ کے ذریعے سے ہیں وابستہ، تو ان تک پہنچانے کے لیے ہم اس کو سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہاں جس کو اللہ نے صلاحیت دی اس کو ہضم کر لے تو کر لے، ماشاءاللہ۔ ہے ڈیپ انداز حضرت پیران پیر کا، کیونکہ قادری سلسلے کے بانی ہیں، وہ تو سلسلہ ویسے ہی گہرا ہے، پھر اس سلسلے کے بانی کی بیانات کی کتنی گہرائی ہے، بہت گہرا ہے۔ اب یہ فرما دیا اپنے مکتوب میں، مکتوب نمبر 1 میں یہ فرما رہے ہیں حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اے عزیز، اب یہ اوپر سے بھی گزرتی ہوں گی تو ہوں گی یہاں، کیونکہ بہت گہری علمی باتیں ہیں، ہم آپ سارے جائز ہیں، بازاری آدمی ہیں، لیکن چونکہ جن کو ہے ان تک تو جائے گا، اس لیے میں اسی طرز سے آیا ہے حضرت، اسی طرز سے ظاہر ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اب فرما رہے جب شہود کی بجلیاں یہد اللہ لنورہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، جسے بھی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف، کیونکہ خود فرمایا، اب یہ دیکھیں پہلی آیت کوٹ کر رہے ہیں حضرت اس میں، یہد اللہ لنورہ من یشاء، قرآن پاک کی آیت میں حضرت فرما رہے کہ اللہ، اے عزیز جب شہود کی بجلیاں، یوں الفاظ فرمایا، جب شہود کی بجلیاں یہد اللہ لنورہ من یشاء کہ ابر فیض سے کوندنے لگتی ہیں، یوں فرمایا، اور وصول کی ہوائیں یختص برحمتہ من یشاء کی جائے عنایت سے چلنے لگتی ہیں، تو انس کی نیاز بو اور دلوں کے باغ تر تازہ ہو جاتے ہیں، اور ارواح کے باغوں میں شوق کی بلبل ہزار داستان کی طرح، ارواح کے باغوں میں شوق کی بلبل ہزار داستان کی طرح، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف ہائے یوسف کے ترانے لگانے لگتے ہیں۔ اشتیاق کی آگ سینوں کے بھیتوں میں شعلہ زن ہوتی ہے، افکار کے پرندے فضائے عظمت میں بسبب غایت حیرانگی اڑنے سے رہ جاتے ہیں، عقلوں کے نر معرفت کے جنگلوں میں رستہ بھول جاتے ہیں، ارکان افہام کے قواعد صدمہ ہیبت سے کانپنے لگتے ہیں، ارادوں کی کشتیاں وما قدر اللہ حق قدرہ، اور وہ ان کو لے کر پہاڑی کی اونچی نہروں میں چلتی ہیں،
وہ اس کے سمندر میں حیرت کے گرداب میں پھنس جاتے ہیں. اور یحبہم ویحبونہ کا دریائے عشق پھر طغیانی پر آتا ہے. اس وقت ہر ایک کا ورد زباں یہی ہوتا ہے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اے پروردگار مجھے مبارک منزل میں اتارنا، تو ہی سب سے اچھا منزل پر اتارنے والا ہے. تب ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہماری طرف سے نیک وعدہ مل چکا ہے. اس کی عنایت سابقہ آتی ہے اور مقعد صدق صاحب پر پہنچا دیتی ہے، اور وہاں سے پھر بادۂ الست کے مستوں کی مجلس تک پہنچا آتی ہے. للذین احسنت الحسنی، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھی پھر ویسی ہی بھلائی ہے. اس کا دسترخوان بچھا دیتی ہے اس بات. انت بھلے کا بھلا کی دسترخوان بچھا دیتی ہے. اور پھر وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کہ ساقی کے ہاتھ میں جام قرب کی چھنکار سے کان بھر جاتے ہیں. اور وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا کی دولت سرمدی اور ملک ابدی کا مشاہدہ ہوتا ہے. یہ بھی دانا علماء کا یہ بیان ہے. یہ دانا علماء بھی دانا عارفین صاحب دل، یہ بیان حضرت پیران پیر کا ان کے لیے. ہم تو یہاں برکت کے لیے پڑھتے ہیں یا پھر ان تک پہنچانے کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ہاں جی ہاں، یہاں تو میں مٹھل سلیم یہ بس شاید کچھ پلے پڑتا ہو نظام اور آصف کو. اب دوسرے مکتوب میں حضرت جو ہے مجاہدہ ریاضت کا بیان فرماتے ہیں، اور پھر اس مجاہدے ریاضت کا جو پھل ملتا ہے ایک سالک کو، اس کا بیان فرماتے ہیں حضرت. فرمایا اے عزیز، اپنے نفس کے سونے کو والذین جاہدوا فینا کی کٹھالی میں رکھ کر، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ کی آگ سے پگھلا کر خالص کرو، تاکہ وہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کی مہر کے لائق ہو جائے. اور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بازار میں اسے زینت حاصل ہو جائے، تاکہ اس سرمایہ سے تاکہ تو اس کے سرمایہ سے تو للہ الدین الخالص، کہ خبردار رہو اللہ خالص دین کو پسند کرتا ہے. خالص کہ دین خالص کی تو تاکہ اس کی پونجی حاصل کر سکے، تاکہ تو اس کا گنج حاصل کر سکے. اور ممکن ہے والمخلصون علی خطر عظیم کے اسرار پر منکشف ہوں. اور پھر افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ لمعات انوار کی کوئی شعاع تجھ پر بھی پڑے. اور ادعونی استجب لکم کے داعی کی آواز تیرے دل میں آ جائے. اور تو قل متاع الدنیا قلیل کی پستی سے ہمت کا پاؤں نکال کر والآخرت خیر و ابقا کی بلندی سے گزر کر جائے.
اور تیری جان کے دماغ میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی نسیم قرب چلے، جس سے تیرے دل کا درخت ہلنے لگے، اور قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ کی بعد خزاں سے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر کہ باغ تجرید میں اس کے سارے پتے گر جائیں۔ پھر ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یعنی جن لوگوں نے ہماری طرف سے ازل ہی میں نیکی نصیب ہوئی ہے کہ فصل بہار کی ہوا چلنے لگے گی، اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من رسلہ من یشاء، کہ بادل میں سے فیض کی بوندیں اور فضل کے قطرے برسنے لگے، اور باغ دل کی زمین میں، اور باغ دل کی زمین وعلمنا من لدنا علما کی نباتات سے ہری بھری ہو جائے گی، اور روح کے باغ کے درخت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کے پھل سے مالا مال ہو جائیں گے، اور عین یشرب بها المقربون کے سر چشمے سے چھوٹے چھوٹے چشمے نکل کر نالیوں کی راہ کیاریوں میں بھیجیں گے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کہ اقبال کی خوشخبری سنانے والا یہ خوشخبری سنائے گا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، دیکھو نہ ڈر کرو نہ غم کرو بلکہ اس جنت کو حاصل کر کے خوشی مناؤ جس کے دینے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور جنات نعیم کا رضوان یہ آواز دے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، حسب منشا کھاؤ پیو اس جنت میں اس بات کے عوض کے جو تم وہاں محنت کرتے تھے اپنی دنیا کی زندگی میں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔